پھلوں کے اعتبار سے یہ شکوہ ہے کہ جتنا پھل ہونا چاہیے نہیں ہے، جو سائز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو ذائقہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، سب کے اندر ہر ایک کمی محسوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آموں کے باغ میں آنا ہوا ہے آم توڑنے کے لیے۔ آم توڑنا ہے اور مختلف قسم کے آم ہیں یہاں پر، بیگن پلی، رس کا آم اور یہ ناٹ آم، جوس بنانے کے لیے۔ اس کو ابال کر کے گرمی کے سیزن میں یا تو پانی میں ابال کر کے جوس بنائیں یا جلا کر کے جوس بنائیں، بہت مفید ہے، پینا چاہیے سال میں، اور بہت راحت ملتی ہے۔ جن لوگوں کو لو لگ جاتا ہے ان لوگوں کے لیے اور زیادہ مفید ہے، جو باہر کام وغیرہ کرتے تو دوپہر میں ایک گلاس اس کا جوس بنا کر کے ابال کر کے تھوڑا شکر ڈال کر کے پی لیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم بہت پینا چاہیے، جو آم ملے کچے آم کا جوس بنا کر کے پیجیے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آم کے باغیچے میں ہوں، ایک تو بطور خاص ایک واقعہ اس کو سماعت کریں۔ اس وقت دیکھیں کہ پھلوں کے اعتبار سے یہ شکوہ ہے کہ جتنا پھل ہونا چاہیے نہیں ہے، جو سائز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو ذائقہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، سب کے اندر ہر ایک کمی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے ایک باغ والے کا واقعہ، 29ویں پارہ سورہ قلم کے اندر علماء کرام جس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک شہر تھا صنعاء، وہاں ایک نیک انسان تھا، سخاوت اس کے اندر تھی، اس کو اللہ پاک بہت ہی خوبصورت باغ عطا فرمائے تھے، اور وہ باغ سے جو پھل گر جاتے وہ غریبوں میں ایسے ہی توڑتے وقت بھی جو نیچے گرتا اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کرتا، اور اس کے علاوہ جو اچھا بالکل صحیح سلامت پھل نکلتا تھا اس میں سے بھی صدقہ خیرات غریبوں کو 10واں حصہ پہنچایا کرتا تھا۔ مگر ان کے انتقال کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے، بیٹے 1 نمبر کے کنجوس بن گئے، کہنے لگے کہ ہمارے والد تو اکیلے تھے اور ہم 3 ہیں، ہماری اولاد ہے، تو ہم غریبوں کو نہیں دیں گے۔ اور عین اس وقت جب بالکل باغ پک کے تیاری کے قریب ہے، توڑنے کے قریب ہے پھل، تو یہ راتوں رات مشورہ کیے تینوں بھائی کہ ہم صبح ہی صبح پہنچیں گے اور پھل توڑ لیں گے، غریبوں کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، کسی غریب کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس پر یہ قسمیں بھی کھائیں، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون، اور اپنی طاقت پر، اپنے جذبات پر ان کو ناز تھا۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے آپ پر گھمنڈ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے کٹتا ہے، اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، ہم اللہ کو نہ بھولیں، یہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں اتنا ہم کو ملا ہے۔ ہر اعتبار سے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، سمجھیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے عقل کو اتنی طاقت ہے، نہ ہمارے فہم میں، نہ ہاتھ پاؤں میں، جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آج ہر ایک کو شکوہ ہے، کیا ہمارے اندر یہ کمی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ آج بھی غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے؟ آج جو زمین کے ذریعے سے جو اناج پھل جو کچھ نکل رہا ہے، کیا ہم غریبوں تک اس کو پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو شکوہ ہے کہ پھل میں کمی، ذائقے میں کمی، کھا رہے ہیں مگر نقصان، دوا ڈال کر کے بچا رہے ہیں، اور پھر جب اس کو کھا رہے ہیں تو پھر بیماری، پریشانی، کیا ہم سے کچھ کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے؟ فکر کرنے کا مقام ہے۔ تو وہ باغ والے تینوں بھائی صبح ہی صبح
مشورہ کیا کہ جا کر کے پھل توڑیں گے، اور یہ تینوں صبح صبح اٹھ کر اندھیرے میں ہی جب اپنے باغ میں پہنچے تو باغ بالکل جلا ہوا، بالکل خراب ختم پاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، شروع میں دیکھتے ہی تو یہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے، کسی اور طرف اندھیرے میں آ گئے، مگر غور کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے یہ ہمارا ہی باغ تھا، سب کچھ مٹ گیا ہے۔ اللہ پاک دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم ناقدری کیے، غلط استعمال کیے، کچھ وقت تک فوراً اللہ کی پکڑ نہیں ہو جاتی۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کو سنبھلنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج سنبھل جائے گا، کل سنبھلے گا، آج لوٹے گا، کل لوٹے گا، مگر ہماری عادت ایسی ہے کہ جہاں ڈھیل ملتا ہے، جہاں چھوٹ ملتا ہے، اور ہم بگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہر اعتبار میں سے غور و فکر کرنی چاہیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو ہماری زندگی میں، جو کچھ ملے اس پر اس کا صحیح استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ کیا جو پھلوں کی پیداوار ہے اس کی کمی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غریبوں کا حق مار رہے ہوں۔ غریبوں تک جو پہنچنا چاہیے آج نہیں پہنچ رہا ہے۔ پہلے کا ایک دور تھا، بچپن میں دیکھتے تھے کہ آم کا سیزن آتا، پڑوسیوں کے پاس، پھر مسجدوں میں پہنچتا تھا، نمازیوں کے لیے، مصلیوں کے لیے، کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے ہیں، ان کو لوگ پھل لے جا کر کے کاٹ کر کے مسجدوں میں ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ لوگ کھلا رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے مدرسوں میں بھیجا جاتا تھا کہ جو نائب رسول ہیں، جو قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو لوگ لے جا کر کے پیش کرتے تھے۔ آج یہ سب ایسا لگتا ہے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ دوبارہ سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم پھر اس عمل کو لوٹائیں، غریبوں کا حق پہنچائیں گے، اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے، سائز بڑھ جائے گا، پیداوار میں زیادتی ہوگی، ذائقہ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے۔ یہ عام ہی کا سیزن اسی موقع سے نہیں، ہر اعتبار سے، ہر پھل جو کچھ بھی اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں اس میں سے غریبوں تک بھی پہنچائیں۔ پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ ہم دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس کا پورا خیال کریں کہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے آم، اس وقت موسم آم کا سیزن ہے، تو کوشش کریں کہ دیکھیں کہ اللہ پاک یہ نعمت جو عطا فرمائے، اس میں بہت بے شمار فائدے ہیں۔ صحت کے اعتبار سے، خون کی جن کو کمی ہو ان کی کمی دور ہو جاتی ہے، ہاضمہ خراب ہو تو ٹھیک ہوتا ہے، دل کی تکلیف کے لیے بہت مفید ہے۔ تو بہت سے اس کے اندر وٹامن ہیں، بہت مفید ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ کچے آم کے الگ فائدے ہیں، پکے ہوئے آم کے الگ فائدے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، استعمال کرے، کھائے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اور دوسروں کو بھی پہنچائے، غریبوں کو بھی پہنچائے، مدارس میں پہنچائے، مدرسے کے بچوں کو کھلائے لے جا کر کے پیار محبت سے، اور اچھے آم پہنچائے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور جو اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ پاک اس کا صحیح استعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔